سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں نیب جس انداز سے انویسٹیگیشنز کر رہی تھی، کرپشن کے سراغ لگا رہی تھی، اور اس کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف کی آخر میں دور میں NRO ہوا تھا، اس سے منسلک ایک شاخسانہ ہے۔ موجودہ حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے خزانے پر ایک اور بوجھ آیا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو لنڈن میں براڈ شیٹ کمپنی یعنی کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی، جو کہ سمجھیے کھوجی کمپنی ہوتی ہے جو کہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی حیثیت سے کام کرتی ہے، اس کو $35 ملین یعنی تقریباً 600 کروڑ روپوں کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اب پاکستان اس سے بچ نہیں سکتا۔ مشرف دور میں برطانیہ اور امریکہ میں پاکستانیوں کے خفیہ اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے نیب نے براڈ شیٹ نامی فرم کو ہائر کیا تھا۔ یہ لنڈن میں کمپنی ہوتی ہے اور معاہدے کے تحت آف شور اثاثوں کی مالیت کا 20% حصہ براڈ شیٹ کمپنی کو ادا کیا جانا تھا۔ یہ کمپنیز اسی انداز میں کام کرتی ہیں کہ ہم ایویڈنس جمع کریں گے، ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، آپ کے حوالے کریں گے، آپ وصولی کریں اور اس کا 20% آپ ہمیں دیں۔ تاہم پاکستان کی عدالتوں میں کسی پر بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ براڈ شیٹ نے اپنا کام کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان تمام ملزمان کو NRO دے کے جنرل پرویز مشرف نے معاف بھی کر دیا تھا۔ یعنی مشرف دور میں نیب بنائی گئی اثاثوں کا پتہ چلایا گیا، کیس بنوائے گئے اور پھر NRO دے کے تمام کیسز کو ٹائیں فش کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریک باب ہے، جنرل پرویز مشرف سے منسلک سب سے تاریک باب ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کا بار بار عمران خان ذکر کرتے ہیں کہ وہ اب کسی صورت سے NRO دینے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کی ریاست کے تمام اداروں کا یہ فیصلہ ہے کہ اب اس قسم کے کسی بھی کرپشن کے کیس پہ کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب خبریں ہیں کہ لنڈن میں پاکستان کے اکاؤنٹس منجمد ہونے پر کیونکہ اس کمپنی نے جو گورنمنٹ آف پاکستان سے منسلک بینک اکاؤنٹس ہے انگلینڈ کے اندر، ان کو فریز کرنے کے آرڈرز حاصل کیے ہیں۔ پاکستان اب براڈ شیٹ کو $27 ملین یعنی 450 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، لیکن لنڈن کی ثالثی عدالت میں جہاں پہ یہ آربیٹریشن ہوئی تھی اور اس میں کیس جیتنے کے بعد براڈ شیٹ کمپنی چاہتی ہے کہ اسے قانونی چارجوئی کا ہرجانہ اور سود بھی دیا جائے، اور وہ تقریباً $35 ملین یعنی 600 کروڑ روپے بنتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس زمانے میں 600 کروڑ روپے ہمیں دینے پڑیں گے، یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لنڈن جاتے ہیں، جہاں پر نامور قانوندان بیرسٹر راشد اسلم موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بتائیے گا کہ کیا تھوڑا سا اگر اس کا مختصر بیک گراؤنڈ دے دیں کہ کیوں پاکستان یہ ایک تو خیر ظاہر ہے کہ براڈ شیٹ کو ہائر کیا، لیکن پاکستان کیوں یہ آربیٹریشن بھی ہار گیا، یہ تمام کیسز ہار گیا؟ جی، اس میں بیسکلی یہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں پاکستان اور براڈ شیٹ کمپنی کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ دونوں میوچلی اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں، کوئی ایک پارٹی یک طرفہ ایک کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو 2003 میں جب نیب نے اس کانٹریکٹ کو ختم کیا تو یہ اس کانٹریکٹ کی وائلیشن تھی بیسکلی۔ اسی وائلیشن کو لے کے براڈ شیٹ کمپنی پہلے لنڈن کی آربیٹریشن جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے اس میں ان کو 22 ملین کا ایوارڈ ہوا ہرجانہ، جس میں 11 ملین وہ تھے جو ان کی لیگل کاسٹ تھی۔ اب جب ایوارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جس دن یہ ایوارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد 8% انٹرسٹ ریٹ چارج کیا جا سکتا ہے، مطلب اگر جو بھی اماؤنٹ تھی اس پہ 8% انٹرسٹ ریٹ پاکستان نے پے کرنا تھا۔ تو یہ بڑھتے رقم اس وقت جب تھی تو 33 ملین تھی، اس کے بعد پھر وہ بڑی، اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، اس میں باقی فردر لیگل کاسٹ بھی ہیں۔ تو پاکستان نے اس کو پہلے لنڈن کی جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے اس میں لوز کیا، اس کے بعد پھر پاکستان نے اس کے حوالے سے اپیل کی ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے بھی وہی فیصلہ لنڈن آربیٹریشن کورٹ کا برقرار رکھا کہ اس میں جو کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے، براڈ شیٹ کمپنی کی جانب سے نہیں ہوئی۔ اب اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ جب اس قسم کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں دنیا میں، جو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں یا کمپنیز کے درمیان ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، تو ان کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کی ساری شکوں کو دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایگزٹ کلوز اس قسم کی رکھی جاتی ہے جو فیوریبل ہو۔ تو مجھے یہ ہے کانٹریکٹ دیکھ کے کہ پاکستان کے جو لیگل ٹیم تھی پاکستان کی، انہوں نے اس وقت جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا اس وقت اس کانٹریکٹ ان شکوں پہ کیوں نہیں آبجیکٹ کیا جس کا اب خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نارملی جو پاکستان جو بھی کوئی اسٹیٹ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا بیرسٹر صاحب، ایک تو یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک فیاسکو ہے، دوسری جانب بہرحال براڈ شیٹ نے کچھ امپورٹنٹ ایویڈنسز، کچھ امپورٹنٹ شواہد، ثبوت، پروفز جو تھے وہ گیدر بھی کیے اور نیب کے حوالے بھی کیے تھے۔
اس میں بیسکلی جو لسٹ دی گئی تھی وہ 150 لوگوں کی تھی، تو اس میں نیب کا جو کہنا تھا، ان کا جو موقف تھا کہ اس میں سفیشینٹ لوگوں کی لسٹ، جو لسٹ تھی وہ بہت سارے لوگوں کی تھی، لیکن جو معلومات تھیں وہ بہت کم لوگوں کو کی پرووائڈ کی گئی تھی نیب کو۔ نیب جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کے حوالے سے انفارمیشن بہت زیادہ آنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کو ہم نے اپنے کانٹریکٹ میں کبھی بھی کور نہیں کیا تھا کہ جو 150 لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کی انفارمیشن پوری ہوگی تو ہم پیمنٹ کریں گے یا ہم ان ٹرمز کو پورا کریں گے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انگلینڈ میں فالو کر رہے ہیں کہ پاکستان مختلف موقعوں پر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشنز گیدر کر چکا ہے پاکستان کے لیڈنگ پولیٹیشنز کے حوالے سے، انگلینڈ میں ان کے ایسٹس کے حوالے سے، لیکن جب یہ کیسز یہاں پہنچتے ہیں، وہ سالڈ ایویڈنس یہاں پہنچتی ہے، چاہے وہ انگلینڈ کی ہو چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کی ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے یہاں پہ، چاہے وہ جتنی بھی سالڈ ایویڈنس ہو۔ جی بالکل، اس میں بیسکلی پاکستان نے اپنے مطابق اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اس ایویڈنس کو۔ پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب وہ ایویڈنس لے کے ہم انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جیسے اگر NCA کے پاس جائیں تو اس ایویڈنس کو اس طرح سے بلڈ نہیں کیا جائے، یہاں کا جو ادارے ہیں، یہاں کے جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے یا NCA ہے، اس کو پراپرلی پروسیڈ کر سکیں۔ اس میں بہت سارے ایسے فلاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کیس جو ہیں وہ پروسیڈ UK میں ہو نہیں پائے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ایویڈنس جو یہاں پہ آئی۔ بیرسٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مختلف انیشل ایویڈنس گیدر کی تھی، اس میں وہ ایویڈنس بھی تھی جو پھر پیناما کیس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے یوز کی، نواز شریف فیملی کے حوالے سے ایون فیلڈ جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کو یوز کیا گیا ہے، جو ایسٹس شریف فیملی نے خریدے تھے لنڈن میں، وہ انیشلی براڈ شیٹ نے جمع کی تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس حوالے سے کیس کی جو مندرجات ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس میں جو براڈ شیٹ ہے اس کا جو کیس ہے، ابھی تک وہ اس کے بہت سارے جو اسپیکٹس ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آئے، وہ کہیں پراپرلی پبلش نہیں ہو پایا، لیکن اس میں میں پھر کہوں گا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ اس حوالے سے جب یہ کانٹریکٹ سے وڈرا کر رہے تھے تو براڈ شیٹ نے جب ان کو کانٹیکٹ کیا پاکستان کی لیگل ٹیم کو یا پاکستان کو، تو پراپرلی ہم نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا۔ ہم نے تھوڑا سا وہاں پہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا کہ ہم ان کو پراپرلی کسی بھی سٹیج پہ میڈیٹ کر کے اس معاملے کو ختم نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے یہ چیز طول پکڑتی گئی۔ اب جب انیشل ججمنٹ UK میں کسی بھی شخص کے ہاتھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ریورٹ کرنا، تاوقتے کہ اس میں کوئی لیگل ایشوز نہ ہو، اس میں کویسچن آف لا پہ کوئی ایشو نہ ہو یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جس پہ وہ فیصلہ مکمل طور پہ ریورٹ ہو جائے۔ اگر آپ لندن ہائی کورٹ کا دیکھیں تو انہوں نے کانٹریکٹ کو لے کے اس کو اپ ہولڈ کیا، باقی چیزیں انہوں نے ڈسکس نہیں کی اس پورے فیصلے میں۔ تو اگر ایک آدھ کیس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو، اس ایشو کو بہت پہلے حل کر لینا چاہیے تھا۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ لندن سے موجود